बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मजीद मुश्किल हो गया। 980 रुपये वाला सब्सिडाइज्ड आटा ख़त्म। हुकूमत ने 20 किलो का थैला 330 रुपये महंगा कर दिया। नई कीमत 1310 रुपये मुकर्रर कर दी गई। फ़ी किलो आटे की कीमत में 16.5 रुपये इजाफा हुआ। सस्ता आटा भी आवाम की पहुंच से दूर हो गया। 20 किलो आटे का थैला 330 रुपए महंगा कर दिया गया। सब्सिडाइज 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1310 रुपए कर दी गई। फी किलो आटे की कीमत में 16 रुपए 50 पैसे इजाफा किया गया। फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है कि गंदम की कीमत 1765 रुपए से बढ़ाकर 2300 रुपए कर दी गई। गंदम की कीमत बढ़ने से आटे की कीमत नई मुकर्रर की गई है। शहरियों ने आटे की कीमत बढ़ने पर शदीद रद्द अमल का इजहार कर दिया। कहते हैं कि हुकूमत ने 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल बना दी। गरीब क्या कमाए और क्या खाए। आटे की कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। क्या ये आटा हमारा जो है ये एक बुनियादी ज़रूरत है, ये भी अगर हम इंसान की पहुंच से ख़त्म हो जाएगा या इंसानी पहुंच से दूर हो जाएगा तो क्या ये बच्चे जो हैं भूखे मरेंगे, हम सब भूखे मरेंगे। गवर्नमेंट से ये मुतालबा चाहता हूँ कि हमारी जो घर की ज़रूरियात हैं, आटा, घी, चीनी, इनकी प्राइस डिक्रीज़ होनी चाहिए ताकि अवाम अपनी चीज़ें पूरी कर सकें। इनकी चीज़ों के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। आटे की कीमत में इजाफा बुध से नाफिजुल अमल होगा। इससे कबल 20 किलो आटे के थैले की कीमत 980 रुपये मुकर्रर थी। हुकूमत ने पानी महंगा कर दिया। बिलों में 25% इजाफा। सालाना 10% के हिसाब से बिल बढ़ेगा। LDA की गवर्निंग बॉडी ने मंजूरी दे दी। LDA स्कीमों में ट्रांसफ़र फीस भी DC रेट से मुंसलिक होगी। हुकूमत ने महंगाई के मारों पर जिंदगी मजीद तंग कर दी। बिजली और गैस के बाद अब पीने के पानी के दाम भी बढ़ा दिए। LDA की गवर्निंग बॉडी ने पानी के बिलों में 25% इजाफे की मंजूरी दे दी। बात यही नहीं रुकने वाली, पानी के बिलों में सालाना 10% के हिसाब से भी इजाफा हुआ करेगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने बतौर चेयरमैन LDA अथॉरिटी पहले इजलास की सदारत की। LDA वासा टीपा का माली साल 2022-23 का 67 अरब का बजट मंजूर कर लिया गया है। वासा का 21 अरब पर मुश्तमिल 4 अरब खसारे का बजट भी शामिल। टीपा का 1 अरब 80 करोड़ का बजट मंजूर हुआ। LDA मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों पर 50% अलाउंस की मंजूरी दे दी गई है। LDA के 32 में से 24 एजेंडे पेश किए गए। ख़ियाबान जिना की तामीर बहाली, वॉक एंड शॉप एरिना प्रोजेक्ट का एजेंडा मंजूर कर लिया गया। गुलबर्ग गार्डन टाउन की क्लासिफिकेशन रिक्लासिफिकेशन होगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शाहदरा चौक की सुनी गई ट्रैफिक की बहाली का प्लान फाइनल। GT रोड पर 3 लेन का फ्लाईओवर बनेगा। कोट अब्दुल मालिक से न्याजी चौक 2 लेन का सिंगल फ्लाईओवर तामीर होगा। 9 अरब लागत आएगी। शाहदरा चौक पर 45 कनाल अराजी एक्वायर होगी। मंसूबा 6 माह में मुकम्मल किया जाएगा। फ्यूल की मद में रोजाना 3 लाख गाड़ियों को फायदा पहुंचेगा। LDA ने शाहदरा चौक में बेहिंगम ट्रैफिक के हल के लिए पेश की गई तजावीज में से एक ऑप्शन फाइनल कर दी है। LDA इंजीनियरिंग विंग की जानिब से भिजवाए गए डिजाइन और प्लान के मुताबिक 9 अरब रुपए से जायद की लागत से GT रोड और कोट अब्दुल मालिक से न्याजी चौक की जानिब फ्लाई ओवर बनेगा। GT रोड पर लाहौर से बाहर जाने और आने वाली ट्रैफिक के लिए भी रोड की रीमॉडलिंग होगी। मंसूबे के लिए शाहदरा चौक पर 45 कनाल अराजी एक्वायर की जाएगी। प्रपोजल के मुताबिक मंसूबे को 6 माह में मुकम्मल करने की डेडलाइन रखी जाएगी। रोजाना 3 लाख गाड़ियों को फायदा पहुंचेगा। LDA ने डिजाइन और लागत का PC1 फाइनल करके P&D को अरसाल कर दिया। 19 तरक्याती स्कीमों के लिए 31 अरब से जायद के फंड मंजूर। समनाबाद मोड़ अंडरपास के लिए 2 अरब 6 करोड़ 15 लाख मंजूर किए गए। लेक सिटी से रायमंड रोड की बहाली के लिए 1 अरब 84 करोड़ 86 लाख मिलेंगे। P&D बोर्ड ने गजुमता से कसूर फिरोजपुर रोड की बहाली के लिए 6 अरब 57 करोड़ 81 लाख मंजूर किए। सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुम्बल ने की। इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की 19 तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 31 अरब 97 करोड़ 55 लाख 69 हजार रुपए की मंजूरी दी गई। BECS और NCHD की स्कीम के लिए 1 अरब 47 करोड़ 13 लाख 88 हजार रुपए मंजूर किए गए। समनाबाद मोड़ मुल्तान रोड पर अंडरपास की तामीर के लिए 2 अरब 6 करोड़ 15 लाख 60 हजार रुपए। लेक सिटी से रायमंड तक लाहौर रायमंड रोड की बहाली और बेहतरी के लिए 1 अरब 84 करोड़ 86 लाख 58 हजार रुपए मंजूर किए गए। लाहौर में रायमंड फाटक से सुएसल रोड की बहाली के लिए 82 करोड़ 82 लाख 34 हजार रुपए मंजूर किए गए। इजलास में सेक्रेटरी P&D बोर्ड डॉक्टर मोहम्मद अनवर सुहेल चौधरी समेत मुतल्लिका अफसरान बोर्ड मेंबरान ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब का अपने आबाई शहर पर नवाजिशात का सिलसिला जारी। गुजरात में RCC सेवरेज की स्कीम्स बजट में शामिल करने के लिए असम्बली ऐवान वज़ीर आला को इरसाल कर दी गई।
ایوان وزیراعلیٰ پنجاب کو گجرات میں سڑکوں کی سکیمز بجٹ میں شامل کرنے سپلیمنٹری گرانٹ کے لیے بھی سمری ارسال کی گئی ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب کا آبائی شہر ہونے کے ناطے گجرات کے ان منصوبوں کو سپلیمنٹری گرانٹ دی جائے گی۔ سپلیمنٹری گرانٹ کے ساتھ ان سکیمز کو بجٹ کا حصہ بھی بنایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق محکمہ ہاؤسنگ پنجاب نے ایوان وزیراعلیٰ پنجاب کی سفارشات پر سمری ایوان وزیراعلیٰ پنجاب کو ارسال کی ہے۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ان سکیمز پر کام کا آغاز کرے گا۔ وزیر اعلیٰ کے کار خاص پر نوازشات کی برسات۔ محمد خان بھٹی صوبے میں سب سے زیادہ تنخواہ لینے والے آفیسر بن گئے۔ اگست میں محمد خان بھٹی کو 18,55,000 روپے تنخواہ دی گئی۔ پنجاب کے کسی سرکاری محکمے میں تعینات ہونے والے سرکاری افسر محمد خان بھٹی پنجاب میں بطور سرکاری افسر 18 لاکھ روپے تنخواہ لینے والے پہلے افسر ہیں۔ اے جی آفس سے محمد خان بھٹی کی موصول ہونے والی سیلری سلپ کے مطابق انہوں نے اگست میں 18 لاکھ روپے تنخواہ لی، جبکہ صوبے کے سب سے بڑے عہدے پر تعینات چیف سیکرٹری کی تنخواہ صرف 6 لاکھ روپے ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ کی تنخواہ 2 لاکھ اور دیگر مراحات ہیں۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری نبیل اوان کی تنخواہ 5,60,000 تھی۔ محمد خان بھٹی کی سیلری سلپ کے مطابق بنیادی تنخواہ 2,44,000 روپے ہے۔ 7,40,000 بطور اعزازی تنخواہ اور فیول الاؤنس کی مد میں 2,44,000 وصول کیے۔ سیشن الاؤنس کی مد میں محمد خان بھٹی نے 1,96,000، اڈیاک ریلیف الاؤنس کی مد میں 24,684 اور 14,000 روپے کا انتظامی الاؤنس بھی لے رہے ہیں۔ محمد خان بھٹی تنخواہ میں 975 روپے کا انٹرٹینمنٹ الاؤنس، 16,202 روپے کا اسپیشل الاؤنس بھی وصول کر رہے ہیں۔ محمد خان بھٹی کی تنخواہ سے 2,33,000 روپے کا ٹیکس کٹوتی بھی کی گئی۔ محمد خان بھٹی دیگر افسران سے زیادہ وصول کی جانے والی تنخواہ پر موقف دینے کی بجائے خاموش رہے۔ ڈینگی کے حملے جاری۔ لاہور میں 24 گھنٹے کے دوران ڈینگی بخار کے 47 نئے مریضوں کی تصدیق ہو گئی۔ شہر کے مزید 1271 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا۔ لاہور میں مچھروں کی بہتات کے باعث ڈینگی وائرس کی شدت میں اضافہ جاری ہے۔ شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران سرکاری طور پر ڈینگی بخار کے 47 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ شہر کے ہسپتالوں میں ڈینگی بخار کے مجموعی طور پر 152 مریض زیر علاج ہیں۔ دوسری جانب شہر کے مزید 1271 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا ہے، جسے تلف کر دیا گیا ہے۔ محکمہ بلدیات کو اربوں روپے مل گئے۔ ندی نالیاں، سیوریج سسٹم اور چھوٹی سڑکوں کو تعمیر کا کام ہوگا۔ خزانہ کی جانب سے محکمہ بلدیات کو 1,14 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ یہ گرانٹ پنجاب کی 16 تحصیلوں میں مختلف تعمیراتی کام شروع کرنے کے لیے جاری کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ محکمہ بلدیات اس گرانٹ سے ندی نالوں سیوریج سسٹم کے لیے کام کرے گا، جبکہ گلیاں بھی پختہ کی جائیں گی اور چھوٹی سڑکیں بھی بنیں گی۔ یہ پروگرام ورلڈ بینک کے تعاون سے شروع کیا گیا ہے۔ پولیس کی نئی گاڑیوں کی ڈیمانڈ پوری نہ ہو سکی۔ محکمہ خزانہ نے پولیس کے لیے نئی گاڑیاں خریدنے کی سمری پر عمل درآمد روک دیا۔ پولیس کی نئی گاڑیوں کی ڈیمانڈ کا معاملہ لٹک گیا ہے۔ محکمہ خزانہ نے پولیس کی جانب سے نئی گاڑیاں خریدنے کے لیے بھیجی گئی سمری پر فی الحال عمل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نیا سیکرٹری خزانہ آئے گا تو پولیس کی نئی گاڑیوں کے متعلق فیصلہ ہوگا۔ پولیس نے افسران اور فیلڈ کے لیے نئی 1193 گاڑیاں مانگ رکھی ہیں۔ پولیس نے گاڑیوں کی مد میں 8 ارب روپے مانگے ہوئے ہیں۔ جیلوں میں سفارشی کلچر ختم کرنے اور ملاقات کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے وی آئی پی میٹنگ رومز بنانے کا فیصلہ۔ قیدی اور ملاقاتی کرسیوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے ملاقات کر سکیں گے۔ میں قیدیوں کی عزیز و اقارب سے ملاقات کے لیے جدید طرز پر وی آئی پی میٹنگ رومز بنائے جائیں گے۔ آئی جی جیل مرزا شاہد سلیم بیگ کا کہنا ہے کہ میٹنگ رومز میں شیشے کے کیبن بنا کر کرسیاں رکھی جائیں گی۔ قیدی اور ملاقاتی آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت کر سکیں گے۔ مانیٹرنگ کے لیے میٹنگ رومز میں جدید کیمرے نصب کیے جائیں گے جو آواز بھی ریکارڈ کریں گے۔ میٹنگ رومز میں اے سی اور دیگر سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ وی آئی پی میٹنگ رومز میں معمولی جرائم کے ملزمان کی ملاقات کرائی جائیں گی۔ سنگین جرائم میں ملوث ملزمان پرانے نظام کے تحت ہی ملاقاتیں کریں گے۔ ابتدائی طور پر کوٹ لکھپت جیل سمیت پنجاب کی 5 جیلوں میں تعمیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ریونیو آفیسرز کی پھرتیاں، بورڈ آف ریونیو اور ڈپٹی کمشنرز کی آنکھوں میں دھول جھونک دی گئی۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں ڈیجیٹل خسرہ گرداوری کی 60 لاکھ سے زائد فیک انٹریز کا انکشاف ہو گیا۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کا ڈیجیٹل گرداوری اور خسرہ کا پروجیکٹ ٹھیکیداروں کی نظر ہو گیا۔ کارکردگی دکھانے کے لیے لاہور سمیت صوبے بھر کے اضلاع میں گرداوری کی غلط انٹریز کی گئیں۔ ایک ہی کوڈ نمبر پر ہزاروں انٹریز کر دی گئیں۔ ریونیو آفیسرز ڈیجیٹل گرداوری کی انٹریز کو ٹھیکے پر دے کر چلاتے رہے۔ ایک ہی کوڈ نمبر پر 1 لاکھ تک انٹریز کر دی گئیں۔ محکمہ مال کے آفیسرز سے انٹریز کی درستگی کرانے کی زحمت تک گوارا نہیں کی گئی۔ سابق سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڑ نے فیک انٹریز پر ریونیو آفیسرز کو معطل کر دیا۔
محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو میڈیکل کالجز اور ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز کے مستقل سربراہان تعینات کرنے کا خیال آ ہی گیا۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج اور انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ سمیت میڈیکل کالجز کے مستقل پرنسپل تعینات کرنے کے لیے آج سے انٹرویوز شروع ہوں گے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی جانب سے آخر کار میڈیکل کالجز ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز کے مستقل سربراہان تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی جانب سے علامہ اقبال میڈیکل کالج، نشتر میڈیکل کالج، راولپنڈی میڈیکل کالج اور قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور کے مستقل پرنسپل اور انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کے مستقل ڈین کی تعیناتی کے لیے منگل 20 ستمبر سے انٹرویوز شروع کیے جا رہے ہیں۔ پرنسپل شپ کے لیے مجموعی طور پر 30 سے زائد پروفیسرز کی جانب سے درخواستیں دی گئی ہیں، جن کے انٹرویوز کیے جائیں گے۔ لاہور بورڈ کا جماعت نہم کا انتہائی خراب نتیجہ، طلبہ کئی مضامین میں فیل، امتحان میں 57% بچے 9ویں میں ہی رہ گئے۔ بورڈ کے تحت 2,66,000 طلبہ نے امتحان دیا، 1,47,000 فیل ہوئے۔ لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے اعلان کے مطابق صرف 1,12,646 بچے پاس ہوئے۔ کامیابی کا تناسب 43.27 رہا۔ سالانہ امتحان میں کل 2,66,071 امیدواروں نے شرکت کی۔ امتحان میں سائنس کے 2,07,006 جبکہ آرٹس مضامین میں 59,619 امیدواروں نے حصہ لیا۔ طالب علم لاہور بورڈ کی ویب سائٹ یا بذریعہ SMS 80029 پر بھی اپنا رول نمبر بھیج کر نتائج معلوم کر سکتے ہیں۔ ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ، ادویات کے خام مال سمیت میڈیکل ڈیوائسز اور ڈسپوزیبلز کی درآمد متاثر، لاگت بڑھنے پر دواساز ادارے مطلوبہ مقدار میں ادویات سرکاری ہسپتالوں کو سپلائی کرنے سے گریزاں۔ ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافے کی وجہ سے ادویات کے خام مال سمیت میڈیکل ڈیوائسز اور ڈسپوزیبل کی بیرون ملک سے درآمد بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ خام مال کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے فارما انڈسٹری ادویات کی تیاری میں مشکلات سے دوچار ہو گئی۔ فارما انڈسٹری سرکاری ہسپتالوں کو بھی مطلوبہ مقدار میں ادویات سپلائی نہیں کر رہی، کیونکہ کمپنیاں خام مال مہنگا ہونے سے ادویات کی زیادہ مقدار سے تیاری سے گریزاں ہیں۔ بیرون ملک سے درآمد ہونے والی ڈسپوزیبل اور میڈیکل ڈیوائسز کی قیمتیں بڑھنے کے باعث سپلائی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف قرارداد منظور، عمران خان کے خلاف تقریر پر وفاقی وزیر جاوید لطیف کے خلاف بھی قرارداد منظور کر لی گئی۔ اپوزیشن اور حکومتی ارکان میں گرما گرمی، شہباز شریف کے بیان پر نعرے بازی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 2 گھنٹے 7 منٹ کی تاخیر سے اسپیکر سبطین خان کی زیر صدارت شروع ہوا۔ صوبائی وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر نے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا، CSCT کے خراب کیمروں کو 3 مہینے میں ٹھیک کرا دیں گے۔ ایوان نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے حلف کی خلاف ورزی پر قرارداد منظور کر لی۔ صوبائی وزیر راجہ بشارت نے قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ شہباز شریف نے نواز شریف سے حساس قومی معاملات پر مشاورت کی۔ آئین حساس قومی معاملات پر وزیر اعظم کو غیر متعلقہ شخص سے روکتا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف تقریر پر وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کے خلاف بھی قرارداد منظور کی گئی۔ قرارداد میں جاوید لطیف، مریم اورنگزیب اور MD PTV کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ جاوید لطیف صاحب کا یہ بیان ان کی پارٹی کے بیانے کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ایوان سیاسی مفاد کے لیے اپنے مخالفین کے خلاف مذہب کارڈ استعمال کرنے کی مذمت کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ جاوید لطیف، مریم اورنگزیب، MD PTV اور ڈائریکٹر PTV کے خلاف سخت تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اجلاس میں محتسب پنجاب کی سالانہ رپورٹ برائے سال 2018 اور 2020 پیش کی گئی، جبکہ پنجاب اسمبلی کے 2 اجلاس اور ان کے اخراجات کے حوالے سے 2 رکنی کمیٹی بنائی گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اجلاس 21 سپٹمبر تک ملتوی کر دیا۔ ساتھی رپورٹر فصیح اللہ کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کا پرائز کنٹرول کے حوالے سے قابل عمل طریقہ کار وضع کرنے کا حکم۔ آل سیکرٹریز کانفرنس میں پرائز کنٹرول کے لیے مجسٹریٹی نظام بحال کرنے کی تجویز پر غور کیا گیا۔ صبح 9:30 سے 11 بجے تک سیکرٹریز آفس کے دروازے عوام کے لیے کھلے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ کا آل سیکرٹریز کانفرنس سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا سول سیکریٹریٹ میں آل سیکرٹریز کانفرنس سے خطاب میں کہنا تھا کہ افسران کی کارکردگی کو ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل سے جانچا جائے گا۔
महकमों के सेक्रेटरीज मंसूबों के लिए फंड्स का दुरुस्त और बरवक्त इस्तेमाल यकीनी बनाएं। समरी या फाइल पर 2 रोज के अंदर फैसला किया जाए। वजीर आला ऑफिस में समरी या फाइल की तेजी से डिस्पोजल को यकीनी बनाने के लिए अमल दरामद का मैकेनिज्म कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अफसरान की टेन्योर पोस्टिंग को यकीनी बनाएंगे ताकि वो दिल जमी से सरकारी फराइज सर अंजाम दें और डिलीवर करें। अफसरान के जाती मसाइल भी तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। आम आदमी के मसाइल उनके शहरों में हल होने चाहिए, लाहौर आने की जरूरत न रहे। उन्होंने कहा कि चाहता हूं कि मेरी टीम के ब्यूरोक्रेट सुकून और इत्मीनान के साथ अवाम की खिदमत करें। अफसरान और मुलाजमीन मेरे दस्तो बाजू और मेरी कुव्वत और ताकत हैं। वजीर आला का कहना था कि तालीमी अदारों में मनशियात के सदेबाब के लिए मौसर एक्ट लेकर आ रहे हैं। अब तालीमी अदारों के मालकान को भी तलबा के मनशियात इस्तेमाल करने पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस मौका पर सेक्रेटरीज ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए तजावीज और सिफारिशात पेश की। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून सैयद तौसीफ शाह की क़यादत में पार्टी वफ्द की मुलाकात। वहीद गुल, चौधरी बाकर हुसैन, अब्दुर्रहमान, शबीर गुजर, नज़ीर खान सवाती और मियाँ मोहम्मद तारिक वफ्द में शामिल थे। मुलाकात में सियासी अमूर और बिलखसूस सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली के हवाले से बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब ने कहा, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवाम के मसाइल को हल करने में कोई कसर उठा नहीं रखी। पार्टी वर्कर्स और अवाम के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे हमेशा खुले हैं। MNA राना मुबशर इकबाल की हल्का के कारकुनान से मीटिंग। लीगी रहनुमा मियाँ इमरान जावेद राना, राशिद मनहास समेत दीगर भी मौजूद थे। राना मुबशर इकबाल कहते हैं कि लेस्को समेत दीगर मसाइल को हल करवाया जा रहा है। MNA राना मुबशर इकबाल ने ख्याबान अमीन में लीगी कारकुनान से मीटिंग करते हुए कहा कि सैलाब की वजह से फंड्स मुतासरा इलाकों में लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो फंड्स NA 132 और NA 134 के लिए मिलेंगे उनसे मसाइल को हल करवाया जाएगा। शहबाज शरीफ भी डिलीवर करने में नाकाम रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जो उम्मीदें थीं पूरी नहीं हो सकीं। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मियाँ नुमान कबीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, महंगी एनर्जी के बायस हर रोज़ एक के बाद एक सनत बंद हो रही है। सीनियर नायब सदर रहमान अजीज चंद और साबिक सदर सुहेल लाशारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सदर लाहौर चैम्बर मियाँ नुमान कबीर ने मौजूदा मुल्की माशी सूरत हाल के हवाले से ओहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सनतें बंद करने का जो काम मोदी न कर सका वो काम नेपरा ने बिजली इंतहाई महंगी करके कर दिया। मियाँ शहबाज शरीफ भी बतौर वज़ीर आज़म डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं। जो काम मोदी ना कर सका, जो काम पाकिस्तान के बड़े बड़े दुश्मन ना कर सके, वो पेपरा ने करके दिखाया है जी। आफरीन है आप पे। गवर्नमेंट को ये सब कुछ फिर बताना चाहिए जी। और मेरे ख्याल है गवर्नमेंट के अगर कोई जालिमाना इकदाम है इंडस्ट्री के लिए तो इसके ऊपर रेजिस्ट करना चाहिए। सरकारी मुलाजमीन भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर रहमान अजीज चंद ने कहा, महंगी एनर्जी से बड़े बड़े सनती अदारे बंद हो रहे हैं। अमरीली स्टील इसकी वाज़िया मिसाल है। साबिक सदर सुहेल लाशारी ने कहा कि इकॉनमी ठीक करने के लिए तमाम मुतल्लिका अदारे ठीक करने होंगे। हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उसके अंदर एक ऑन डेली बेसिस इसके अंदर डिटीरियोरेशन होती जा रही है और काफ़ी किस्म के कारोबारी हालात इस तरह के डेवलप हो चुके हैं। बेशक वो ताजर हों या इंडस्ट्रियलिस्ट हों, उनके लिए कारोबार करना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। ये जो इकोनॉमिस्ट हैं ये इसको साइकिलिक कहते हैं कि ये साइकिल की तरह कभी ऊपर कभी नीचे, और ये पेंडुलम की तरह है। और अब हम उस पेंडुलम की बिल्कुल निचली सतह पे आ गए और अब हमने वो उस पेंडुलम को ऊपर लेके जा रहे हैं। लाहौर चैम्बर के ओहदेदारान का कहना है कि मंगल के रोज फ्लैटिस होटल में मौजूद माशी सूरत हाल पर बड़ी नशिस्त होगी। सियासी कारोबारी शख्सियात इजहार ख्याल करेंगी। कैमरामैन मोहम्मद एहसन के साथ शहजान खान अब्दाली, CT 42। DC लाहौर मोहम्मद अली का मदरसतुल बनात गवर्नमेंट जूनियर मिडिल मॉडल स्कूल का दौरा। बच्चों से डेंगी जीरो पीरियड के बारे में पूछा। डेंगी आगाही लेक्चर से मुतल्लिक भी दरियाफ्त किया। DC लाहौर मोहम्मद अली ने असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद मुर्तज़ा के हमरा मदरसतुल बनात स्कूल का दौरा किया। DC लाहौर ने क्लासरूम्स का जायजा लिया। स्कूल इंतजामिया को रोजाना डेंगी आगाही का पीरियड रखने की हिदायत की। DC लाहौर ने स्कूल में पड़े वाटर कूलर को भी चेक किया और सफाई सुथराई के इंतजामात को भी चेक किया। DIG ऑपरेशंस ने शहर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने की हिदायत की है। अफजाल अहमद कोसर ने SHOs को थानों में मौजूदगी यकीनी बनाने के अहकामात
جاری کی ہیں۔ DIG آپریشنز کی زیر صدارت اجلاس میں SSP آپریشنز، SP سیکیورٹی، ڈویژنل SPs نے شرکت کی۔ اجلاس میں ڈویژنز کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ DIG نے اشتہاری مجرمان کے خلاف جاری مہم میں بہترین کارکردگی پر SP سٹی کو شاباش دی اور دیگر SPs کو کارکردگی کو مزید بہتر بنائی اور مقدمات کے چالان روڈ سرٹیفکیٹ مکمل کرنے کی ہدایات بھی کی گئی۔ اسکولوں میں بچوں کو کورونا ویکسین لگانے کا آغاز کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈاکٹر اختر ملک کہتے ہیں والدین بھی اس مہم میں محکمہ صحت سے تعاون کریں۔ پنجاب حکومت نے بچوں کو اسکولوں میں بھی کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ صوبائی وزیر صحت نے گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول میں مہم کا افتتاح کیا۔ 5 سے 11 سال کی عمر کے بچوں کو ویکسین لگائی گئی۔ اس موقع پر وزیر صحت اختر ملک نے کہا کہ 11 سال کی عمر والوں کو وبا سے بچاؤ کے لیے فائزر ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ والدین محکمہ صحت کی ٹیم سے تعاون کریں۔ 60 لاکھ کے قریب بچے ہیں 5 اضلاع میں، جن میں سے 80% بچوں کو ہم ویکسین کریں گے۔ تو سیکنڈ فیز میں جو باقی بچے بچیں گے ان کو بھی کریں گے، اور پنجاب کے باقی اضلاع میں بھی اس کو، یہ آج لانچنگ سیریمنی تھی کہ آج سے آغاز کیا گیا 19 سے 24 تک۔ بچوں کا کہنا ہے کہ کورونا ویکسین لگوانے سے وہ خود کو اور اپنے بڑوں کو وبا سے محفوظ رکھ سکیں گے۔ یہ کورونا سے بچاؤ کے لیے ہم محفوظ رہتے ہیں اور یہ نام ہے، اور دوسرے بندے بھی محفوظ رہتے ہیں کورونا سے۔ یہ کورونا ویکسین اسی لیے لگ رہی ہے کہ تاکہ ہم یہ کورونا ڈیزیز سے بچ سکیں اور لوگ بھی ہماری وجہ سے بیمار نہ ہوں۔ CO ایجوکیشن لاہور طارق حبیب فاروقی کا کہنا ہے کہ ویکسینیشن کے لیے 72 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ کورونا ٹیمز کے ساتھ تعاون نہ کرنے والے اسکولوں کے خلاف قواعد و ضوابط کے مطابق کارروائی ہوگی۔ آج کی آغاز ہو چکا ہے، بہت سارے اسکولوں کا میں سروے بھی کر رہا ہوں۔ میری پوری ٹیم جس پہ 72 AEOs ہیں، ڈپٹی DOs ہیں، DOs ہیں، اور میں خود ہر اسکول میں جا رہے ہیں، ٹیموں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جہاں جہاں ریفیوزل ہوگی سب سے پہلے ہم ان کو وارن کریں گے تاکہ وہ اس مہم کو کامیاب کریں۔ مہم 24 تاریخ تک جاری رہے گی۔ جنوری سے صوبہ بھر میں مہم کا آغاز ہوگا۔ کیمرہ مین رانا اظہر کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42۔ یوم دفاع بیڈمنٹن ٹورنامنٹ اختتام کی جانب گامزن ہو گیا۔ ایونٹ میں 4 جوڑیوں نے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ نشتر پارک جمنیزیم ہال میں کھیلے جا رہے ایونٹ میں ڈائریکٹر FI جہاں زیب اور سخی سرور نے راجہ اختر اور عابد محمود کو ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنائی۔ دوسرے میچ میں مدثر ریاض ملک اور رانا عرفان نے ملک شبیر اور ملک نوید کو ہرایا۔ تیسرے میچ میں سابق DG اینٹی کرپشن گوہر نفیس اور سہیل مسعود کی جوڑی نے اظہر مغل اور رانا مقصود کے خلاف میچ جیتا، جبکہ میاں شہباز اور میاں طاہر کی جوڑی نے محمد جمیل اور محمد شہباز کی جوڑی کو ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل کی جانب سے فرسٹ کیپ سٹون ایکسپو 2022 کا انعقاد۔ پنجاب کی 35 انجینئرنگ یونیورسٹیز کے طالب علموں نے اپنے فائنل پروجیکٹس کی نمائش کی۔ انجینئرنگ کیپسٹون ایکسپو کا انعقاد فلیٹیز ہوٹل میں ہوا۔ سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال، وزیر خزانہ محسن خان لغاری، چیئرمین PAHEC ڈاکٹر شاہد منیر اور دیگر شریک ہوئے۔ اس موقع پر میاں اسلم اقبال نے کہا پروجیکٹس میں طالب علموں کی محنت نظر آ رہی ہے۔ 45 کے قریب یونیورسٹیاں جو ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، نیو آئیڈیاز کے ساتھ، نئی انوویشن کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں، جو کہ میں کہتا ہوں کہ ان کا ہر آئیڈیا سیلیبل ہے۔ یہ سارا کریڈٹ جو ہے انجینئرنگ کونسل کو، ان کی ٹیم کو جاتا ہے۔ اس طرح کے کام پہلے کم ہوتے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب کی بار جو ہے ایک نئی ٹیم آئی ہے۔ اور ایکسپو میں MNA کمل شوزب، MPA ثانیہ کامران، چیئرمین پاکستان انجینئرنگ کونسل نجیب ہارون، VC ڈاکٹر کامران نے شرکت کی، جبکہ میر مسعود، رجسٹرار ڈاکٹر ناصر، VC پنجاب یونیورسٹی نیاز احمد، انجینئرنگ یونیورسٹیز کے وائس چانسلر، ڈین، پروفیسرز نے بھی شرکت کی۔ وزیر خزانہ محسن لغاری نے کہا کہ پاکستان میں انڈسٹری پر بہت کام ہونے والا ہے، انجینئر ملک کا سرمایہ ہے۔ پروفیشنل سے میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کریں کہ واٹ آر نیشن بلڈنگ پروجیکٹس، کون سی چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمیں لانگ رن میں ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا۔ انجینئرنگ ایکسپو میں صنعتی ترقیاتی شعبے اور دیگر سٹیک ہولڈرز کے عہدیداروں نے اسٹوڈنٹس کے انجینئرنگ مصنوعات کا مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر طالب علموں میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔ کیمرہ مین سلمان الوی کے ساتھ دلاور نیازی، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔